روزے کے ذریعے کھانے پینے اور جنسی شہوات سے روکنے کا مقصد انسان میں تقوی اور خدائے خوفی پیدا کرنا۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات، اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے بے شک مسلمان مرد، مسلمان عورتیں، مومن مرد، مومنہ عورتیں، فرما بردار مرد، فرما بردار عورتیں، والخاشعین والخاشعات، عاجزی کرنے والے مرد، عاجزی کرنے والی عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات، اور صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں، والصائمین والصائمات، اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین فروجہم والحافظات، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور کثرت سے زیادہ اللہ رب العالمین کو یاد کرنے والے مرد اور یاد کرنے والی عورتیں، اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تماموں کے لیے اجر عظیم، بہت بڑا انعام تیار کر کے رکھا ہے جس کا ہمیں تصور نہیں۔ میرے پیارے دوستو، تو اس میں جو پوائنٹ کی بات ہے وہ روزے دار، صائمین اور صائمات دونوں کے بارے میں آیا ہے۔ روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، اس بات پر غور کیجئے میرے پیارے دوستو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ روزے داروں کا جو حساب رکھا ہے اس کا کوئی گناہ نہیں ہے۔ جو نیکی ہے روزے داروں کی، جو نیکی اللہ رب العالمین دے گا اس کی کوئی گناہ نہیں ہے، وہ بلا حساب اور لامحدود ہے میرے پیارے دوستو۔ روزہ اگر ایک طرف حوصلہ، صبر اور نفس امارہ پر غلبہ پانے کی عملی تربیت ہے، تو دوسری طرف اجر عظیم، مغفرت اور شفاعت اخروی کا سامان بھی ہے، اور ساتھ ساتھ جنسی شہوات کا بہترین علاج بھی ہے۔ میرے پیارے دوستو، اللہ کے پیار حبیب صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں الصیام جنۃ یستجن بها العبد من النار، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں روزہ ڈھال ہے، روزہ ڈھال ہے، بندے ان روزوں کے ذریعے سے اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کا سامان بنا لیتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا بات کو؟ یہ ڈھال ہے روزہ میرے پیارے دوستو۔ ڈھال جیسے کہ لڑائی میں کام آتی ہے تو وہ لڑائی میں کام الگ ڈھال ہے، یہ الگ ڈھال ہے میرے پیارے دوستو، یہ جہنم کی آگ سے ہمیں بچائے گی میرے پیارے دوستو۔ سوچنے کا مقام ہے، غور و فکر کرنے کی جگہ ہے کہ بندہ اگر روزہ رکھ رہا ہے تو وہ جہنم سے دور ہو رہا ہے، اور نہیں رکھ رہا ہے تو اس کے قریب ہو رہا ہے۔ یہی نا، اس کے برعکس اور کیا ہو سکتا ہے کہ روزہ اگر بندہ رکھ رہا ہے تو وہ جہنم سے دور ہو رہا ہے، اور اگر نہیں رکھ رہا ہے تو اس کے قریب ہو رہا ہے نا۔ روزہ روزے کا اہتمام انسان کو کوسوں دور کر دیتا ہے، اور کتنا دور کر دیتا ہے؟ 70 سال تک اس کے چہرے کو اللہ تبارک و تعالیٰ دور کر دیتا ہے۔ روزے کا اہتمام انسان کو کوسوں دور کر دیتا ہے۔ آئیے حدیث پر غور کرتے ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من عبد یصوم یوما فی سبیل اللہ الا بعد اللہ بذلک اليوم وجهه عن النار 70 خریفا۔ حدیث پر غور کیجیے، اللہ کے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری کے الفاظ ہے جو بندہ اللہ رب العالمین کی راہ میں ایک دن کا روزہ رکھے گا، گا کا لفظ ہے روزہ رکھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے الا بعد اللہ بذلک اليوم، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے چہرے کو ایک دن کے بدلے 70 سال کے لیے جہنم سے دور کر دیں گے۔ سمجھ رہے ہیں نا بات کو؟ ایک دن کا روزہ رکھ رہا ہے، 70 سال کے لیے جہنم سے دور کر رہا ہے۔ آج ہم مسلمان اسلام کیا کر رہے ہیں؟ روزہ انسان اگر رکھ رہا ہے تو یہ جنت میں جانے کا ایک ذریعہ ہے میرے پیارے دوستوں، جنت میں جا کر ہی رہے گا وہ انسان، جو شخص روزہ رکھ رہا ہے وہ جنت میں جا کر ہی رہے گا۔ آئیے حدیث پر غور کرتے ہیں۔ اللہ کے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں قلت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول دلنی علی عمل ادخل به الجنہ، اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایک ایسا کام بتا دیجئے، ایسا عمل بتا دیجئے جس پر عمل کر کے میں جنت میں جا سکوں، کہاں پہنچ سکوں، کہاں جا سکوں، کہاں داخل ہوں؟ جنت میں پہنچ سکوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ تم رمضان مبارک کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ نماز پڑھو، یہ نہیں کہا،
غور کیجیے میری بات کو. علیک بالصوم لفظ استعمال کر رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. قال علیک بالصوم تم روزے کا اہتمام کرو. لا مثل لہو کیونکہ اس جیسا دوسرا عمل اور کوئی نہیں ہے. اب جائیے نماز پڑھیے. میں منع نہیں کر رہا ہوں, اس بات کو یہاں میں نے فٹ نہیں کیجیے گا کہ مولانا صاحب منع کر رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے. نماز پڑھنے کے لیے میں منع نہیں کر رہا ہوں, کیونکہ یہ خاص ایک اہم فریضہ ہے میرے پیارے دوستو. اور اس مہینے میں اگر آپ اس کے برعکس کر رہے ہیں, روزہ نہیں رکھ رہے ہیں, اور اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو گویا کہ آپ کو نماز کی تو ثواب ملے گی, لیکن آپ جو کہیں گے میں روزہ میرا پورا ہو رہا ہے, یہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو روزہ رکھنے سے جنت قریب ہو جاتا ہے اور جنت میں جانے کا ایک ذریعہ بن جاتا ہے میرے پیارے دوستو. جس طرح کی اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول ہمیں بتائیے, ایک ایسا عمل بتائیے جس پر عمل کر کے میں جنت میں جا سکوں. تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا علیک بالصوم لا مثل لہو, تم روزے کا اہتمام کرو, روزہ رکھا کرو, کیونکہ اس جیسا دوسرا اور کوئی عمل نہیں ہے. اب قرآن کے ساتھ روزے کے تعلق ہے, اور یہ روزہ اور قرآن دونوں کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں صفات کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں کی صفات قبول بھی کرے گا میرے پیارے دوستو. آج ہم قرآن سے دور ہیں, روزے سے دور, قرآن سے دور. 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں, ہم مسلمان ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس قرآن کو ہم نے ماہ رمضان مبارک کے مہینے میں نازل فرمایا, اس لیے قرآن کی زیادہ سے زیادہ تلاوتیں ہونی چاہیے, کیونکہ جو شخص قرآن روز رمضان کے ساتھ روزے کے ساتھ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے, کل قیامت کے دن یہ دونوں اللہ رب العالمین کے سامنے شفاعت کریں گے. حدیث پر غور کیجیے. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت کے دن بندے کے لیے قرآن اور روزہ اور قرآن اللہ رب العالمین کے سامنے شفاعت کریں گے. اگر آپ جال میں پھنس جائیے گا نا, مچھلی جس طرح پھنستی ہے تو نکلنے کے لیے کوئی ذریعہ نہیں ہوتا ہے, کوئی ذریعہ نہیں ہوتا ہے. تو اسی طرح کل قیامت کے دن یہ روزہ, یہ صیام کیا کہے گا؟ ایو ربی منعتہ الطعام والشہوہ. صیام کہے گا اے میرے پروردگار میں نے اسے کھانے پینے اور جنسی شہوات کو پوری کرنے سے روکے رکھا تھا. کون کہے گا؟ روزہ کہے گا. کس سے کہے گا؟ اللہ رب العالمین سے کہے گا. کیا کہے گا کہ پروردگار عالم میں نے اسے کھانے پینے اور جنسی شہوات سے میں نے اسے روک کے رکھا تھا. فشفینی فیہ, اے پروردگار عالم اس کے حق میں میری شفاعت قبول کر لے. میرے پیارے دوستو, سیام اس دن سیام کا جو روزے کا جو صفات ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی صفات قبول فرمائے گا. پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ قرآن بھی کہے گا وَيَقُولُ الْقُرْآنُ, اور قرآن کہے گا اے ربی منعتہ النوم باللیل, اے پروردگار عالم اس بندے کو میں نے رات میں سونے سے روک کے رکھا تھا, اسے اونگ آ رہی تھی میں اسے سونے نہیں دیا تھا. اے پروردگار عالم گویا کہ یہ روزے کے ساتھ ساتھ قرآن کی بھی تلاوت کرتا تھا. پروردگار عالم فشفینی فیہ, اس کے حق میں میری صفات قبول کر لے. گویا کہ دونوں کی صفات قبول کر لی جائے گی. میرے پیارے دوستو, ان احادیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ روزے کے ساتھ قرآن کی تعلق گہری تعلق ہے, زیادہ تعلق ہے. انسان کو چاہیے کہ سب سے زیادہ اگر تلاوت کرے تو وہ قرآن کی تلاوت کرے. اب حدیث پر غور کیجئے کہ اسی طرح جو انسان کا جو عمل ہوتا ہے, میں مدلل بات کر رہا ہوں جو انسان کو سمجھ میں آئے, انسان کا جو عمل ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے. ہر عمل کا بدلہ ایک ہی ہوتا ہے, کیا کہ 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے. لیکن روزے کا مسئلہ الگ ہے, لا حساب لا محدود, کوئی گناؤ نہیں. اللہ کتنا دے گا وہ اللہ جانتا ہے, اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں خود اپنے سے دوں گا, میں خود انسان کو, میں بندہ کو خود اس کا بدلہ دوں گا, اس کا بدلہ کوئی اور نہیں دے گا. آئیے حدیث پر غور کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عمل ابن آدم یضاف, اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ بنی آدم کی اولاد کی نیکی کو بڑھا دیا جاتا ہے. کہاں تک؟ الحسنۃ عشر امثالها الى 700 ضعف, یعنی 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے. الا الصوم, لیکن روزے کا مسئلہ الگ ہے.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ روزے کے مسئلہ الگ ہے. کیوں؟ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ, کیونکہ بندہ روزہ میرے لیے رکھتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ بندہ جو روزہ رکھتا ہے وہ میرے لیے رکھتا ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا. یدعو شہوتہ وطعامہ من اجلی, کیونکہ بندہ کھانے پینے اور جنسی شہوات سے اپنے آپ کو روکے رکھتا ہے, نہیں کھاتا ہے. میرے پیارے دوستو, بندہ ایک بھوکا ہوتا ہے, پیاسا ہوتا ہے, تنہا ہوتا ہے, لیکن انہیں ڈر ہے, اسے ڈر محسوس ہوتی ہے میں کھاؤں تو میرا روزہ ٹوٹ جائے گا, ختم ہو جائے گا, اس لیے بندہ نہیں کھاتا ہے. اگر بندہ چاہتا تو کیا نہیں کر سکتا, اپنی بیوی سے مل بھی سکتا تھا, کھا بھی سکتا تھا, پی بھی سکتا تھا, لیکن میرے پیارے دوستو نہیں کھاتا ہے. کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے.